حضرات، میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی باتیں کس طرح سے آپ کو شہید کیا گیا تھا وہ بتا رہا ہوں۔ بچے تمام رات دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ مظلومیت کی انتہا ہے، دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں، ہم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں مت مارنا، ہم بے قصور ہیں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی شہزادو مت گھبراؤ، میں جس کی کنیز ہوں وہ ایک محب اہل بیت عورت ہے، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ عورت دونوں کو ساتھ لے کر مالکہ کے پاس آئی اور کہا جنت کے دو پھول لائی ہوں، یہ امام مسلم کے نور نظر ہیں۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر پیار کیا، کھانا کھلایا اور مکان کے پہلے حصے میں سلا دیا، اور کنیز کو تاکید کر دی کہ یہ راز میرے خاوند سے پوشیدہ رکھنا، وہ تو انہی کی تلاش میں ہے۔ دنیا کی دولت کے لالچ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، وہ اندھا ہوا جاتا ہے، وہ اندھا ہو گیا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اس عورت کا خاوند گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کرو اور کھانا لاؤ، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلدی گرفتار کر سکوں، ہم انعامات سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہ سکو گی۔ عورت نے کہا میں ایسی دولت پر لعنت بھیجتی ہوں، تیرے ارادے پر ظالم ان بچوں کو قتل کر کے کیا لوگے؟ حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ حارث نے کہا میں ایسی نصیحت نہیں سننا چاہتا کہ اگر کھانا تیار ہے تو لاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ مکان کے اندر دونوں بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور چیخیں مار کر اپنے والد سے چمٹ جاتے ہیں۔ ان کی آواز حارث کے کان میں پہنچتی ہے، اپنی عورت سے پوچھتا ہے کہ یہ کون رو رہا ہے، ہمارے گھر میں کون ہے؟ عورت نے کہا کہ کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہوگی۔ ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ظالم نے دونوں کے سروں کے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا، نازک رخساروں پر تماچے مارے۔ عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو زخمی کر دیا اور کہا خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ بیوی نے خاوند کے قدموں پر سر رکھ کر کہا کہ اے ظالم، ان بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہم قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، اور دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ ظالم نے اپنی بیوی کی اس آواز کی کوئی پرواہ نہ کی اور دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بیوی نے کہا ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، بس ارے بس زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے اب تو مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ حارث دونوں بچوں کو مارتا ہوا اور دریا کے کنارے لے گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر دونوں بچوں نے کہا مجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ دے، کوئی نہ کوئی خرید ہی لے گا، اور اگر یہ منظور نہیں تو ابن ذات کے پاس لے چل، جو وہ چاہے گا سو کرے گا۔
حارث نے کہا اگر میں تمہیں بیچ دوں تو مجھے اتنی رقم وصول نہیں ہوگی جتنی ابن زیاد مجھے انعام میں دے گا، لہذا میں تمہیں یہیں قتل کروں گا، ہو سکتا ہے دربار میں تمہیں کوئی چھڑا لے۔ ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا پہلے مجھے قتل کر، پہلے مجھے قتل کر۔ بڑے نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ حارث نے کہا کیا تمہیں قتل ہونے کا اتنا ہی شوق ہے؟ تو دونوں بچوں نے کہا، دونوں بچوں نے کیا کہا؟ وہ بولے کہ یہ سوا ہے مشہور ہمارا، وہ بولے یہ سوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔